تو بات ہو رہی ہے ایک ایسے بحران کی جہاں جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، نہیں، یہ تو الفاظ اور بیانیے کے جنگ بھی ہے، جو شاید زمینی تنازع سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے کچھ حملوں سے، ایسے حملے جنہوں نے پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ سچ کیا تھا؟ یہ اس بات پر منحصر تھا کہ آپ پوچھ کس سے رہے ہیں۔ اور یہیں سے معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ الگ حقیقتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایران کا حملہ بلا جواز ہے، دوسری طرف ایرانی حامی ذرائع اسرائیل میں تباہی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ جو دو الگ کہانیاں ہیں نا، یہی اس پورے بحران کا مرکز ہے۔ تو جب کہانیاں اتنی مختلف ہوں تو ظاہر ہے ٹینشن تو بڑھے گی، اور پھر یہ تنازع صرف خبروں تک نہیں رہا، بلکہ یہ ملکوں کے سربراہان کے درمیان براہ راست اور خطرناک دھمکیوں کی جنگ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک کھلی جنگ تھی، الفاظ کی جنگ جو پوری دنیا کے سامنے لڑی جا رہی تھی۔ دھمکیاں بہت اونچی اور بالکل واضح تھیں۔ ایک طرف سے تو ایک ایسی دھمکی آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ مبینہ طور پر امریکی صدر نے ایران کے 9.5 کروڑ لوگوں کو مکمل طور پر مٹا دینے کی بات کی۔ یہ صرف کوئی سیاسی بیان بازی نہیں تھی، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے لیے ایک سیدھا خطرہ تھا۔ ظاہر ہے ایران کا جواب بھی اتنا ہی سخت آیا۔ انہوں نے بھی پلٹ کر امریکہ کو خبردار کیا کہ ان کے اقدام پورے ملک کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ تو پوری دنیا سانس روکے دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب جنگ شروع ہونے ہی والی ہے۔ لیکن پھر جب ٹینشن بالکل عروج پر تھی، ایک ایسے کھلاڑی نے میدان میں قدم رکھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ساری توجہ اب پاکستان پر آ جاتی ہے، جو مبینہ طور پر اس خطرناک کھیل میں ثالث بننے کے لیے سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ایک بڑا منظم منصوبہ پیش کیا۔ یہ ایک 4 نکاتی پلان تھا جس کا مقصد تھا کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور انہیں تباہی کے دہانے سے پیچھے کھینچ لیا جائے۔ اور ایسا لگا کہ یہ کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایک نازک سی جنگ بندی ہو گئی جس سے دنیا نے کچھ وقت کے لیے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اس جنگ بندی میں تھا کیا؟ مطلب اس معاہدے کی شرائط کیا تھیں؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی سیدھا سادہ معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک بہت پیچیدہ ڈیل تھی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ذرائع کے مطابق امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کے پیش کردہ فریم ورک کو بنیاد بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ تہران کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی جیت سمجھی جا سکتی ہے۔ اس اعلان کے بعد پوری دنیا کی بزنس کمیونٹی نے جو ایک راحت کی سانس لی، وہ تقریباً سنی جا سکتی تھی۔ اس کا اثر فوری طور پر نظر آیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو $111 تک پہنچ گئی تھیں، گر کر $90 فی بیرل پر آ گئیں۔ مطلب تقریباً 19% کی کمی، جو یہ بتاتا ہے کہ اس تنازع کا اصل دنیا پر کتنا گہرا اثر تھا۔ تو جب فوری خطرہ ٹل گیا تو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ تھی اس کہانی کو کنٹرول کرنے کی کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور جیتا کون تھا۔ اور یہاں ہم واپس اسی معلوماتی جنگ پر آ جاتے ہیں۔ جنگ بندی ہوتے ہی ہر فریق نے اسے اپنی اپنی جیت قرار دے دیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا مظاہرہ ہے، ایران نے اسے ایک تاریخی سفارتی فتح کہا، اور پاکستان نے خود کو ایک کامیاب امن ساز کے طور پر پیش کیا۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ ایک ایسی جنگ میں جہاں ہر کوئی خود کو فاتح کہہ رہا ہو، تو پھر حقیقت میں جیتا کون اور ہارا کون؟ شاید یہی آج کل کی جنگوں کی اصل حقیقت ہے، جہاں سچائی اکثر سب سے اونچی آواز والے بیانیے کے پیچھے کہیں کھو جاتی ہے۔